مائک جو ہاتھ اٹھائیں ان کو مائک دے دیں. ابھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا الحمدللہ. جی جی تو پھر دیں نا جناب. آپ خاص طور پر جو برما کا ہے دیکھیں، ایک تو جو بھی اس طرح کی خبر آتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ ویریفائی کیا جائے کہ خبر کس حد تک ٹھیک ہے اور جو کچھ بھی پرابلم ہے اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے. میں نے دیکھا کہ عام طور پر ہمارے ہاں بہت جلدی لوگ چیزیں پھیلا دیتے ہیں. یہ بڑی کوتاہی ہو رہی ہے خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کے اس غلبے کے بعد. تو میں نے دیکھا ہے کہ ری سینڈ کرنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے کہ یہ نہ جانے کیسے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی کوئی تقریر کوئی تحریر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں لازم ہے آپ پر کہ اس کو آپ شیئر کریں، یا کوئی تمیزدار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے نیکی کے کام میں آپ اوروں کو بھی کریں. مطلب آنیسٹلی آدمی تھوڑا سا شرم آتی ہے آدمی کو یار کہ میری بات کسی اور کے ساتھ آپ شیئر کریں، کسی کو پسند آ جائے گی آپ سے آپ کر لے گا. سو کس حد تک انفارمیشن ریلائبل ہے اس کو اسرٹن کرنا چاہیے. آپ اپنی امکانی حد تک کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے دعا ہم سبھی لوگ کر سکتے ہیں. ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں سے اپیل کر سکتے ہیں، ہم ان کو ارج کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس پریشرائز کرنے کے طریقے ہیں ہم ان کو اس بات پر کنونس کریں کہ جو ہم ایکٹیولی کوئی رول ادا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہم میں سے جو لوگ کچھ لکھ سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں وہ کریں. اگرچہ کہ اگین وہی والی بات ہے کہ کیا پرابلم کی نوعیت ہے اور اس میں ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ این جی اوز وہاں کم سے کم کاکسس بازار جا رہی ہیں اور وہاں تک پہنچ گئے ہیں، وہاں ریفیوجیز ہیں. برما کے اندر تو پہنچنا معلوم ہوتا ہے ابھی تک پاسبل نہیں ہے، بٹ وائی از اٹ دیٹ فار سچ اے اسمال اپیرنٹلی ویک کنٹری کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا اینڈ سو آن. سو میرا خیال ہے کہ جو جہاں جہاں اپنا بس چلتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. مگر یہ بات بعض لوگ بڑی صحیح لکھتے ہیں کہ یہ سب ہمیں کرنا چاہیے، مگر جیسے ہمارے مسلمان بہن بھائی برما میں اس وقت زیادتی کا شکار ہیں، ہمیں کسی اور کو اپنے معاشرے میں زیادتی کا شکار نہیں کرنا چاہیے. یہاں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم اپنے مسلمانوں کی مائنورٹی میں ہونے کا رونا رو رہے ہوں اور اپنے ملک میں ہم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ وہی زیادتی کر رہے ہیں. تو پھر تو یہ ایک اندھا نیشنلسٹک ایک جذبہ ہوا، اس میں کوئی اصل دینی اور اخلاقی کوئی بیسس نہیں ہے. مگر یو رائٹ، اٹس اے سچویشن جس میں کہ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. تو جو آپ کر سکتے ہیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی لمیٹیشنز میں وہ آپ کو کرنا ہے. دعا کرنی ہے، لوگوں کو حکمرانوں کو ارج کرنا ہے، لکھنا ہے اگر آپ لکھ سکتے ہیں، این جی اوز کے تھرو کوئی مدد پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیں. ایکٹیولی آپ میں سے کوئی جا سکتا ہے جائیں آپ اگر کوئی کانٹیکٹ ہے. سو ہر آدمی ہر سچویشن میں اپنے حالات کے لحاظ سے ہی رسپانسبل ہے، اس سے اتنا ہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے بلاسفمی کے جو ہمارے ادھر کرتے ہیں جو لوز ہیں، قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کیا بلاسفمی کی پنشمنٹ نہیں ہے. جی کوئی نہیں ہے. Then what is the basis of laws? یا آپ اس کو پچھلے سے ریلیٹ کر رہی ہیں یا آپ کے ذہن میں الگ سے سوال ہے؟
اسٹینڈ الون ہے. دیکھیں بلیسفمی لا کے بارے میں ہمارے ہاں لوگوں کے اندر جو ہے جذبات اور جو اس کا مطالبہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے بعض واقعات کی بنیاد پر ہیں کہ جو تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں کہ بعض ایسے افراد، چند مثالیں ہیں اس کی 3 4 میں بھی 5، کہ جو گستاخی اور یقیناً گستاخی رسول کے جرم کے مرتکب ہوئے، انہوں نے اس کو کیا اور ان کو مار دیا گیا. دیٹ از واٹ دیئر آرگومنٹ از، ایز سمپل ایز اسٹریٹ ایز دیٹ. اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہے کہ پھر مانو کیے آپ اس کی کیوں مخالفت کرتے ہیں. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ دین کو سمجھنے کا یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ تاریخ کے واقعات سے سمجھیں کہ دین یہ ہے. تاریخ کے واقعات تو دین کی روشنی میں سمجھے جائیں گے. میں بار بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ان لوگوں کی گستاخانہ رویے کا ذکر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں یا آپ کی غیر موجودگی میں گستاخی بھی کرتے تھے، دین کا مذاق بھی اڑاتے تھے. اور یہ میں مکی دور کی بات نہیں کر رہا. مکی دور میں تو وہ آیات ہیں جن کی میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، جو کفار کے گستاخانہ جملے ہیں. ہم ان جملوں کو باقاعدہ پڑھتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں کیا، مسلمانوں قرآن نہیں پڑھتے نا چونکہ، اس لیے ان کو کچھ پرابلم ہوتی ہے جب کسی سے وہ جملے سنتے ہیں. میں مدنی دور کی آیات کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگ آ کے مثال کے طور پر آپ کی مجلس میں کہتے تھے رائنا، چھیڑخانی کے انداز میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو رائنا کہنا چھوڑ دو بلکہ انظر نہ کہا، یعنی بات کو اس طرف آنے ہی نہ دو جس سے کہ کوئی اس طرح کی گستاخی کا پہلو ہو. ایک جگہ یہ بتایا کہ بعض لوگ ہیں کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ سے اٹھ کے چلے جاؤ جہاں یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جب وہ مذاق اڑانا بند کر دیں تو بے شک واپس آ جائیں. ایک جگہ یہ بتایا کہ نام تو ظاہر قرآن میں اس کا نہیں ہے لیکن نام تاریخ میں ہے، عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار، جس نے ایک خاص موقع پر مدینہ منورہ سے باہر غزوے سے کے موقع پر منافقین کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. اور سورہ منافقون میں یہ ہے کہ اس نے تقریر کی کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو عزت والے ان کو نکال دیں گے کہ جو عزت والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے، مگر یہ منافق نہیں جانتے. تو یہ بڑے اچھے موقع تھے کہ قرآن کہتا کہ ان کو پکڑو اور مار دو، ایک جگہ بھی نہیں کہا. تو پھر ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے واقعات بتائے، یہ واقعات کیسے ہوئے؟ یہ واقعات ایسے ہوئی کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب ان کی طرف سے بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، جس کو اتمام حجت کہتے ہیں، تو اس کے بعد ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں پر بھی عذاب آنا تھا. اس عذاب کے بارے میں ایک طریقہ، ایک اصول قانون کا حصہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اپنی قوم کی بستی سے ان کے ستانے کے نتیجے میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان پر عذاب واجب ہو جاتا ہے. اب جلد آئے گا یا بدیر آئے گا یہ خدا کا فیصلہ ہے. چنانچہ ہجرت کے موقع پر ان پر عذاب لازم آ گیا تھا، ایلیجبل ہو گیا تھا. یہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بتایا بھی گیا ہے، جو ہجرت کے موقع کی سورہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا انسٹالمنٹس میں. ایک عذاب پہلا جو آیا اس کی انسٹالمنٹ وہ تھی غزوہ بدر میں،
جس میں جو سب سے کٹر کافر تھے یعنی لیڈرز قریش کے 70 وہ مارے گئے. نو بڈی ایلز ایکسیپٹ دیم. 70 مارے گئے. اس کی آخری انسٹالمنٹ آئی جب 9ویں ہجری میں اعلان ہو گیا کہ اب محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد حج کے بعد ان مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. یہ تھا جو اعلان عام تھا. 2 ہجری سے 9 ہجری کے درمیان 7 سال تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ ایمان لانا چاہیں تو لے آئیں. اس دوران میں بعض پرومیننٹ جو مجرم تھے جیسے گستاخی کے میں ملوث ان کو بھی عذاب سے دوچار کر دیا. تو اصل میں یہ گستاخی کرنے پر سزا نہیں تھی, یہ اللہ کا عذاب تھا. میں بہت شکر گزار ہوں, بڑی دیر سے میں جواب بھی دے رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا میرا صرف قصور یہی ہے کہ میں تدبیر کر رہا ہوں. تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اب اگلا مائک کا. جی ارشاد. جی 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 میں نے یہی گزارش کی, ایسا ہی ہے. آپ ایک کتاب پڑھتی ہیں نا, تو اس کتاب میں ایک فور ورڈ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ اکنامکس کی کتاب ہے, تو اس میں آپ برائے کرم فزکس کیمسٹری نہ ڈھونڈیں, اور اس میں بعض یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ملحوظ رکھنی چاہیے. بالکل اسی طرح سے قرآن مجید نے سورہ آل عمران جو بالکل شروع میں آئی ہے اس کی آیت نمبر 7 میں یہ واضح کر دیا کہ ہم نے اس میں بعض آیات ایسی رکھی ہیں جو متشابہات ہیں, اور جو لوگ اپنے دل میں کوئی ٹیڑھ رکھتے ہیں وہ ان متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں, ورنہ اکثر قرآن جو ہے وہ محکمات پر مبنی ہے اور وہی اصل کتاب ہے. جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے, جو لوگ والراسخون فی العلم ہیں, علم میں جو مضبوط راسخ ہیں, ڈیپ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے, ہم اس کو مانتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک ضرورت تھی اس بات کی کہ اس نادیدہ دنیا کو ڈسکرائب کیا جائے جو ہم کو نظر نہیں آ رہی. یعنی بالکل ہی اصولی باتیں بھی انسان کو ضرورت کو پوری نہیں کرتی. سو دیر ہیڈ ٹو بی سم ڈسکرپشن. اب آپ یہ کہیں کہ یہ وہ ڈسکرپشن ہونا چاہیے تھا 1400 سال بعد کے لیے, تو پھر وہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہم سے تو بات نہ کریں نا, پھر جائیں آپ ادھر. تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ ان کے ذہنی سطح کو سامنے رکھ کے, ان کے ٹیسٹ کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور یہ واضح کر دیا کہ یہ اصل میں اسی کے مطابق ہے. جو اصل ڈسکرپشن ہے جنت کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کے لیے کوئی مستقبل کا خوف ہوگا, نہ ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا. فرمایا گیا کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ, انہیں ملے گا وہاں وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, انہیں وہ سب کچھ ملے گا کہ جو وہ مانگیں گے. وَلَدَيْنَا مزید, ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ہے, ہم خواہش تو بہت کم کی کر سکتے ہیں. وہ وہاں سے لن یجدو مصرفا فیہا, وہاں سے وہ جانا نہیں چاہیں گے. لا یجدون عنہا حولا, وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے. پھر فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو جنت میں جائیں گے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم نے کیا کچھ بندوبست نہیں کیا. پھر یہ فرمایا کہ اگر انسان جائے گا وہاں اور اس کے والدین اور اولاد گھر والے بھی جائیں گے, سب کو اکٹھا کر دیں گے. یہ ہے اصل میں یونیورسل. باقی کچھ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں قرآن اترتا تو عام کا ذکر ہوتا,
وہاں تو عام کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، تو یہ ایک لمیٹیشن ہے. وہ مائک آنا پڑے گا، وہ آ جائے گا، ایک یہ بھی پڑے گا، ایک کنٹرول ہو جاتا ہے نا. پہلی دفعہ آیا ہوں، بہت مستفید بھی ہوا ہوں انشاءاللہ اور انجوائے بھی کیا ہے. میرا ایک سوال اور سوال کی تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھوں گا کیونکہ سوال کی ویلیڈیٹی اس میں شو ہوگی. آپ جتنی تمہید باندھیں گے اتنا مجھے فائدہ ہوگا. الحمدللہ پورا اپنا کھا لوں گا. سوال یہ ہے کہ میں جب اس دنیا میں آیا، اپنی ذات سے تعلق رکھ کے صرف کہہ رہا ہوں، میں اس دنیا میں آیا تو میں نے اس کی چوائس نہیں تھی میرے پاس کہ میں کب آؤں. اس چیز کی چوائس نہیں تھی میرے پاس کہ واٹ جینڈر آئی شوڈ بی، میل اور فیمیل، what kind of a family I should be born in, financial social circumstances اس فیملی کے کیا ہوں گے، میرے بہن بھائی کون ہوں گے، میرے ماں باپ کون ہوں گے، کچھ نہ چنا میں نے. اس کے بعد یہ پوائنٹ اے سمجھ لیں میری زندگی کا، اور پوائنٹ زی یا زیڈ جو ہے وہ میری ایک ڈیتھ کا ایک ٹائم ہوگا. اس کے دوران کچھ مائل سٹونز میں نے ہٹ کرنے، ان کو بی سی ڈی ای این ایف کر لیں. لگتا مجھے یہ جو اپنی 50 سال کی زندگی جو میں گزار چکا ہوں اس میں کہ میں نے بی سی ڈی ایف، بے شک میں چاہتا یا نہ چاہتا وہ پوائنٹس میں نے ہٹ کیا. کہتے ہیں کہ وہ اٹ واز مائی فیٹ، میری تقدیر تھی. مجھے یہ سمجھنا، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے پاس واقعی کوئی فری ول ہے، یا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے جو کافی بے معنی ہیں، جن کا تعلق شاید بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن جو بڑے فیصلے میری زندگی کے ہیں یا بڑے مائل سٹونز جو میری زندگی کے ہیں وہ مجھے لگتا ہے پہلے سے ہی پری ڈیفائنڈ ہیں. تو آئی ایم لٹل کنفیوزڈ اباؤٹ دیٹ، پرابلی لوکنگ ٹو سیک سم کلیئرٹی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے چند مثالیں اپنے سوال کے پہلے حصے میں دی، اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی رول نہیں. آپ کب اس دنیا میں آئیں، کن والدین کے ہاں پیدا ہوں، کس علاقے میں آئیں، سو آن، اور موت کا بھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ڈٹرمن کر دی ہماری چوائس کے بغیر. اس میں اگر کبھی کوئی آپ کو اعتراض پیدا ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ اگرچہ کہ آپ سے پوچھا تو نہیں گیا، لیکن جس نے آپ کے لیے یہ فیصلے کیے ہیں وہ آپ کا کوئی دشمن نہیں، ہمدرد ہے. اس لیے اس نے آپ کے لیے بہترین فیصلہ کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ اپنے ایمان کی بات کر رہے ہیں. میں جواب دوں گا اور میں کہاں سے بات کروں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اس کے فیصلے اس کے بندوں کے بارے میں رحمت کی بنیاد پر ہے. وہ اپنے بندوں کے بارے میں کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا، کوئی ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ آپ کے پاس کتنی چوائس ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کم ہے، تو یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. اس لیے کہ جتنی ہے اتنی کے لیے آپ جواب دیں. یعنی سارا جو رفڑ ہے وہ اصل میں فریڈم ہے. جہاں فریڈم ختم ہوا وہاں ہم جواب دہ ہی نہیں. مگر میں گزارش کروں کہ اللہ معاف کرے، فریڈم کافی ہے. یعنی میں کیا بولتا ہوں، میں کیا پڑھتا ہوں، میں کیا سنتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا فیصلے کرتا ہوں، کافی ہوتے ہیں اس میں. میں لوگوں کی ایسی کی تیسی بھی کر سکتا ہوں اور اللہ معاف کرے بعض وقت کر دیتا ہوں. اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے تو میں اس شرمندگی کے بعد شرمندہ ہونے کا اظہار کر بھی سکتا ہوں، نہیں بھی کرتا. سو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، لیکن بہت سے معاملات ہم کو ہمارے حوالے کیے ہیں. اور یہ بھی دو ایکسٹریم ایگزامپلز ہیں. بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ہمیں اختیار ہے لیکن لمیٹیشنز نہیں ہیں. جو اللہ کی طرف سے ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے، جو ایک اطمینان کی چیز بھی ہے اور کچھ تشویش کی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا. ہم کسی انسان کو اس کی وسعت، کیپیسٹی سے زیادہ اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے. یہ میں نے کہا یہ خوشخبری ہے، لیکن یہ تشویشناک بھی چیز ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہے اتنا تو پوچھے گا. سر لیکن میں نے یہ گلے کے طور پر نہیں تھا، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. گلا تو ہے ہی نہیں کوئی، بالکل بالکل اس میں کوئی ہے ہی نہیں. الحمدللہ اس میں صرف یہی تھا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں روز محشر کے لیے آپ نے میرا اعمال نامہ نکالا ہے تو میرے ایک تقدیر کا اکاؤنٹ بھی نکال لیجیے گا ساتھ. نہیں، وہ آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس اعمال نامے میں کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں. وہ اتنا فیئر ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. صحیح ہے. یہ میرا آپ سے یہ سوال ہے
کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. بچپن ایسے ہی کلنڈرے پن میں گزار دیا, نہ سنجیدگی سے زندگی کو لیا نہ کچھ. اور اب اگر سوچ پہ مجبور ہیں بھی تو دنیا کی اٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں اور وقت جو ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے ریت کی طرح بہتا جا رہا ہے, اور ہمارا عمل ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 سجدے کر لینا یہ کوئی عمل نہیں. تو ہم اتنے سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہم یہ اس دنیا میں اتنے مائل ہیں, اتنے مگن ہیں کہ ہمارے پاس وہ اس رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں جو کہ ہونا چاہیے, جو ہماری زبان پہ ذکر اس کا رہنا چاہیے یا ہمارا عمل اس طرح کا ہونا چاہیے. تو ہم کیا کریں کہ ابھی آج موت آ جائے تو ہم کیا منہ لے کر جائیں گے اس رب کے سامنے. تب یہ ہماری انتہا ہے کہ آخری ٹائم پہ پہنچے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا دنیا زیادہ اہم ہے اور آخرت پھر ہم نے نمبر 2 پہ رکھی ہوئی ہے کہ ہاں جی وہ اللہ بخش دے گا یا کر دے گا. دیکھیں اپنا سیلف کرٹیسزم بہت اچھی چیز ہے اور آدمی کو ایسے ہی سوچنا چاہیے, مگر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, دوسرے کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کو تو بس ہم اپنی بات بتائیں اور ان کو اصول بتائیں. ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک لوگوں کو نہ جانے کیوں خیال ہوتا ہے کہ نیک آدمی کی کوئی ایک ہی قسم ہے اور نیک آدمی کی کوئی ایک ہی شکل ہے اور نیک آدمی کی کوئی ایک ہی آواز ہے. نہیں, اس میں ایک بڑی ورائٹی ہے. آپ نے کہا نا کہ صبح و شام اللہ اللہ کریں, یہ بعض لوگوں کو سوٹ کرتا ہے بعض کو نہیں کرتا. بعض لوگ اگر 5 وقت فرض نماز پڑھ لیں اور باقی وہ کار خیر کر رہے ہوں, چیریٹی کا کام کر رہے ہیں, وہ بھی بڑی نیکی ہے. بعض اوقات آپ لوگوں کے پرابلمس حل کر رہے ہو. سو آدمی کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. آدمی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بارے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک بڑا سا کمبل لے کے تو آخرت کرنا شروع کر دیں اور رونا شروع کر دیں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ کو احساس ہو کہ میں نے اگر ادھر ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دی تو 50 لاکھ میری جیب میں, تو آپ کہیں گے میں لعنت بھیجتا ہوں, میں نہیں لیں گے, اس 50 لاکھ سے میں ماری جاؤں گا. بس یہ آپ کی آخرت کی ترجیح ہے. دنیا کے معاملات میں جب کبھی آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا سے مراد دنیا ساری دنیا نہیں, تو اللہ بھی نے دنیا بڑی اچھی بنائی ہے, ہماری انجوائے کرنے کے لیے بنائی ہے. دنیا سے مراد غلط دنیا, دھوکے والی دنیا, ایول دنیا, اس دنیا کے مقابلے میں آپ کو ہر حال میں آخرت کو ترجیح دینی ہے. اور یہی امتحان ہے ہمارا, یہی ہماری کشمکش ہے. اس میں آپ کہتی ہیں کہ ہم نہیں ٹھیک ہوتے, کیا منہ دکھائیں گے, یہ بڑا اچھا تاثر ہے. اور امید ہے کہ کبھی کبھی نماز پڑھ کے کوئی اچھی چیز سن کے یا کر کے آدمی کو اطمینان بھی ہوتا ہے. دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ہر وقت نہ آدمی کو ڈپریس لینا چاہیے اور ہر وقت نہ آدمی کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ میں کمال ہے. مجھے تو کبھی برائی پیدا ہی نہیں ہوتی. میں بعض لوگ کہتے ہیں میں کمال ہے یار, تم چلے جاؤ, کبھی برائی نہیں پیدا ہوئی, پلیز لیو دس ورلڈ. سو ایک درمیان کی چیز ہے. ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اس کا احساس بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, اس پہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں. ہماری اچھائی بڑھنی چاہیے, ہماری برائی کم ہونی چاہیے, اور ہمیں جہاں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یار ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیا جواب دیں گے, کبھی کبھی یہ بھی احساس ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا, امید ہے کہ ہم بچ جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیم و رجا کے درمیان, وہ جو اس کی ایک ایکسٹریم فارم یہ بتائی کہ کبھی حضرت ابو بکر سے منسوب کرتے ہیں, کبھی حضرت عمر سے, کہ اگر مجھے قیامت کے روز معلوم ہو کہ صرف ایک ہی شخص ہے کہ جو جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں, تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. یعنی یہ ہے امید. اور اگر مجھے وہی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ قیامت کے روز ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے خدشہ ہوگا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. تو یہ تو ایک ظاہر ہے کہ بڑی اعلیٰ چیز ہے, ایکسٹریم فارم ہے, لیکن آدمی کو بیم و رجا کے درمیان رہنا چاہیے. ورنہ یا وہ اتنا زیادہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ شیطان اس کو بڑی آسانی سے عادت پہنچے گا, یا وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا کہ وہ سوائے دنیا میں
مایوسی کرنے اور مایوسی پھیلانے کے کوئی اور خدمت نہیں کرے، درمیان میں رہنا چاہیے. سر ڈاکٹر صاحب آپ نے الذی یسر النار الکبریٰ کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ پرفیکٹ سچویشن کے لیے نارملی جو دوزخ کے عذاب ہیں ان میں ہم یہی سنتے ہیں کہ جن کے اوپر حجت تمام ہوئی ہے یہ ان آیات سے ہمیں اپنے لیے کیسے لینا چاہیے؟ دیکھیں، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اعلیٰ ترین لوگوں کا ذکر ہے اور دوسری طرف بدترین لوگوں کا ذکر ہے. دونوں جو ذکر ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے یہ دعوت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ ترین افراد ہیں، پیغمبر، ان کے ساتھی، ہم اپنے رویوں میں ان کے قریب سے قریب تر ہو جائیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے. اگرچہ کہ ہم پریکٹیکلی شاید اس آئیڈیل کو کبھی اچیو تو نہ کر پائیں، لیکن وہ ہمارے رول ماڈلز ہونے چاہیے. اور اس کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی جو ڈسکرپشن ہے، وہ ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی طرف مائل کریں، اٹریکٹ کریں اور ہم موٹیویٹ کریں. اسی طرح سے جہنم کا حال کہ آدمی جہنم کے احوال کو سن کے اتنا سینسٹیو ہو کہ جب کبھی اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے، جب کبھی اس سے کوئی چوک ہو، تو وہ یہ اپنے آپ کو کہے کہ اس کے نتیجے میں تو میں جہنم کے قریب آ رہا ہوں، اور آدمی اپنے آپ کو پھر اس سے روکے. یعنی آدمی اپنی غلطی کرنے پر جب بے باک ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہے خطرناک چیز. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ہمیں بار بار دونوں ایکسٹریمز دکھاتا ہے تاکہ ایک ہم کو موٹیویٹ کرے اور دوسری ہم کو ڈرائے. ہمیں سچی بات ہے ڈر کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بڑی اٹریکشن ہے. بندہ اگر اللہ کو، آخرت کو بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے تو آدمی کے لیے پاگل، دیوانہ، بہروپیہ، حیوان بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جیسی نعمت دی ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے وہ توجہ نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم 2 سجدے تو آدمی کر لیتا ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے، آپ دیکھیے 11 مہینے کے بعد پھر رمضان لے آتا ہے. مطلب بندہ کہتا ہے یار کیا گھٹیا میں نے زندگی گزاری ہے، اللہ سے معافی مانگو. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ رمضان کے بعد حج آ جاتا ہے، اگر کہ حج ہر سال نہیں کرتے، قربانی آتی ہے، وہ حج کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بیلنس رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں بڑی مفید ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت افیکٹو چیز قرآن مجید ہے. اور قرآن کا یہ پہلو کہ جو ہم کو پڑھتے ہوئے جنت جہنم کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دیتا ہے، ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی موٹیویٹ کرتا ہے. تو جو آپ نے پہلے سوال پہ کہا کہ ریگارڈنگ بلاسفیمی، آپ نے کہا قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں، آپ نے 3-4 ایگزامپلس بھی دی. آن اسیومنگ کہ سنت اور اس کے روشنی میں حدیث میں بھی اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس کی کلیئرٹی کا سوال تھا. دوسرا یہ کہ سوری میں ناٹ آن ٹاپک، بٹ وضو کے بارے میں 4 مین چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی بتائی گئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک آرڈر ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور اس آرڈر میں ہی اس کو کرنا چاہیے اور جلدی جلدی کرنا چاہیے، اس قسم کی باتیں. اور پورا ایک ڈاٹ بھی جو ہے اس کے لکھا ہونا چاہیے. پاؤں کے سلسلے میں آپ نے عرض کیا تھا کہ سنت سے یہ واضح ہے کہ رسول پاک نے مسح کا اجازت دی یا مسح کر کے بتایا پاؤں کے پانی کے علاوہ. تو یہ ذرا جو باقی 2 سوال ہیں آرڈر کے بارے میں اور گیلے ہونے کے بارے میں، اس پہ ذرا روشنی کر دیجیے. قرآن مجید میں جو وضو ہے، میں دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں. قرآن مجید میں جو وضو کا بیان ہے، جو اس میں 4 مختلف آپ کہیے وضو کے ارکان بیان ہوئے، چہرے کو دھونا، بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح اور پیروں کو دھونا.
عام طور پر جب آپ وضو کریں گے تو اسی ترتیب سے کریں گے، یعنی میرا خیال ہے کہ کوئی اور ترتیب آئے گی نہیں، کوئی مسلمان کرتا ہی نہیں، مطلب ایک نیچرل چیز ہے نا. وائی وڈ somebody start with let's say سر کا مسئلہ، کوئی وجہ نہیں ہے. مطلب اب ہمارا وہ ایک انسٹنکٹیو ایک عمل ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ صاف کرتے ہیں نا. سو یہی ٹھیک طریقہ ہے. اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی موقع پر کسی نے ترتیب غلط کر دی، وضو ہو گیا اس کا، مطلب ہم اس کو یہ کہیں گے یار ترتیب ٹھیک رکھنی چاہیے بٹ ہمارا وضو ہو گیا ہے. بیسیکلی اعضاء کو دھونا مقصود ہے. یہ اعضاء ایک خاص ترتیب جو قرآن نے بیان کی ہے اس طرح سے ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور ویسے ہی ہوتے ہیں ایز آئی سیڈ کہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ اس سے مختلف ہوں. لیکن اگر کسی سے کسی موقع پر ایسا نہ ہو تو وضو ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں ایک اوپینین ہے، آئی تھنک یہ غلط نہیں ہے کہ آپ نے نہر میں ڈبکی لگائی، وضو ہو گیا آپ کا، آپ دھل گئے، وہی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو آپ پریپیئر کر رہے ہیں اللہ کے سامنے جانے کا. جی. دیکھیں نا، اگر آپ کا انٹینٹ نہیں ہے، آپ نے ڈبکی لگا دی نہر پہ، آپ کا وضو کیسے ہوگا؟ اور انٹینٹ نہیں ہے، آپ کھڑے ہوتے وہاں پہ اپنے عمل کو ری پلے کر کے کہیں گے جی انٹینٹ آ گیا. آگے. دوسری چیز جو ہے وہ ان کی طرف سے جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سنت ایک وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دینی اعمال ہیں جو قرآن ہی کی طرح محفوظ ہیں. میں اس پہ پہلے بھی گفتگو کر چکا. حدیث یا تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات ہیں نا اس میں مشکل یہی ہوتی ہے کہ واقعات بیان ہو جاتے ہیں، اور واقعات بیان ہو گیا، کیا بیان ہو گیا کہ ابی ابن کعب نے یہ کیا اور اس کی طرف بھیجے گئے اور اس کو مار دیا گیا. ایک عورت نے شاعری کی گستاخانہ اور کچھ لوگ گئے انہوں نے مار دیا. تو یہ بڑی انکمپلیٹ بات ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ سوچئے نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی قرآن کہ جو کہہ رہا ہے کہ ایک انسانی جان نہیں لی جا سکتی، بندے مارے ہی نہیں جا سکتے، وہ قرآن کے جو گستاخی کے جملے بیان کر رہا ہے، ان کی حرکتیں بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگنور کرو، اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مار دیا گیا. تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس یہ وضاحت نہ ہوتی جو میں پیش کر رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں یہ کہتا کہ یہ میں ان واقعات کو نہیں مانتا، یہ واقعات نہیں ہو سکتے. لیکن میں آپ کو بڑے کانفیڈنٹلی اب بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ کا عذاب جب لازم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سیکوینس کون طے کرتا ہے؟ اللہ طے کرتا ہے. اور امپلیمنٹ کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ پیغمبر کے ذریعے سے کرتا ہے. اسی میں وہ آپ کا تیسرا سوال بھی آ گیا جو الحمدللہ آپ بھی بھول گئے تھے اور میں بھی بھول گیا کہ جب ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بتا دیا، قرآن سے بتا دیا، ٹھیک ہے نا، اب قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، میں بالکل دوسرے کی بات کو کنڈیم نہیں کروں گا جو نہیں مانتا، لیکن اگر ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کی صورت میں مسح کیا، تو پھر اب میں کیا کروں گا؟ میں اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھوں گا کہ آپ نے کیسے کیا. تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ بندوں کے بارے میں آسانیاں چاہتا ہے، اور روزوں کے بارے میں تو بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ایک پہلو موضوع کے مسح میں بھی عملاً کر دی. تو اس لیے اس پہ اطمینان ہو گیا. اس میں اختلاف جاری رہے گا، اس میں ہو سکتا ہے کل کو کوئی بات دوسری سمجھ میں آ جائے تو اس کو ہم مان لیں گے، لیکن دین کے معاملے میں چمڑے نہ غیر چمڑے کا کوئی فرق نہیں. وہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چمڑا ہوگا تو چمڑے نے کیا خاص بات کی ہے. یہ تو لگتا ہے یہ تو چمڑے کا کاروبار کرنے والے کسی نے کہا ہے بات. لیکن گزارش یہ ہے کہ آسانی ہے اصل چیز.
سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں مقصود کیا ہے, چمڑا یا سہولت؟ اصل میں سہولت مقصود ہے. وہ کہتے ہیں چمڑے میں واٹر ڈزنٹ سیپ تھرو. تو میں کہتا ہوں میں کیا کروں یار, مطلب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو موزے پہننے سے کے نتیجے میں اور پھر اتارنے کی زحمت کے نتیجے میں جو مشقت ہے اس سے بچانا ہے. تو وہ چمڑے غیر چمڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وضو کے بارے میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, جیسے ہماری ترتیب نہ رہے, بار بار ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے, ہم کونیا تک دھو لیا, اب ہم دوبارہ سے وضو شروع کریں گے کہ ہم صرف وہی عمل دوبارہ جو؟ دو امکانات ہیں. آپ نے اگر اچھا کرنا ہے دوبارہ کر لیں, لیکن آپ کا وضو ہو گیا. اور دوسرا, پاؤں جو ہے میں روز نہیں دھو سکتی اپنے اسکن کے پرابلم کی وجہ سے, دن میں ایک دفعہ نہا لیا اور باقی مساقت کی, تو اس میں اسکن کی پرابلم اگر آپ کی ایسی ہے کہ جو واقعی اس میں رکاوٹ بنتی ہے اور آپ موزے پہن لیتی ہیں تو اللہ کی طرف نہیں پہنتی, اس کے باوجود, اور آپ کے پاس یہ میڈیکل ریزن ہے کہ اگر آپ نے پیر دھوئے تو اس میں پرابلم بڑھ جائے گی. اگر اس طرح کی کوئی میڈیکل ریزن ہے تو اسی اصول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ بیماری کی صورت میں, یہ بیماری ہے نا, تو بیماری میں تو ویسے ہی آپ تیمم کر سکتے ہیں, تو یہ آپ نے ایک ذرا تھوڑا چھوٹا تیمم کر لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ وضو کرتے وقت جگہ چینج کر لیتے ہیں, جیسے ہم سینک پہ تو وضو کرتے ہیں اور پھر پاؤں دھونے کے لیے ہم مسلم شاور یا ادھر چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی جگہ بدل دیتے ہیں, تو ہم جگہ چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں پیدا ہوا؟ یہ پہلے بھائی جہاں مرضی جائیں جی, آپ وہاں سے اٹھ کے اگلے ہمسائے کے یہاں جا کے پیر دھو دیں. صرف جو ہمارے یہاں اس میں جو فرق کیا جاتا ہے نا, وہ بھی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ آپ کو یہ پیر دھونے ہیں while the other limbs اعضاء are still wet. یہ نہ ہو کہ آپ نے 1.5 گھنٹے پہلے پیر کو باقی دھوئے تھے اور پیر دھونے اب چلیں گے. وہ ایک تسلسل ہونا چاہیے, ورنہ بس کوئی مسئلہ. وہی آپ فارمولا لگائیں کہ ہے ویٹ ہے ابھی تک تو پیر دھو لیں, لیکن اگر مثال کے طور پر 45 منٹ ہو گئے ہیں تو پھر دوبارہ وہ دیکھیں, وہ ٹاول سے صاف کیا ابھی بھی ویٹ ہوتا ہے, یعنی ٹاول سے بالکل ڈرائی کلین نہیں ہو جاتا. سر دل کہاں پہ صاف کرنا چاہیے؟ دل کہاں پہ صاف کرنا چاہیے, ایک ہی جگہ پہ کہ مختلف جگہوں؟ وہ نئی دلی جا کے جی کہاں ہے جی مائک سمتھ کہاں ہے؟ میرا سوال ہے جی کہ نکاح کے وقت جب حق مہر لکھوایا جاتا ہے تو اس وقت یہ قرآن میں ہے کہ جو دلہا اور دلہے کے خاندان ہے اس کے مطابق ان کی حیثیت کے مطابق حق مہر لکھوایا جائے, کہ حق میں ان کی مرضی, کیونکہ ابھی ریسنٹلی کسی کا نکاح ہوا تو ان کے وہ مینچسٹر میں رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو میری پراپرٹی ہے ٹوٹل اپنی حیثیت کے مطابق لڑکی کا حق مہر لکھوں گا, کیونکہ کئی لوگ جو جن کی حیثیت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ 10,000 لکھ دیتے ہیں یا وہ 32 روپے لکھ دیتے ہیں, اور یہ کیا ہے اس کا؟ مجھے قرآن مجید میں بعض ایسے احکام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اس کو بس بیان کر دیتے ہیں اور اس کی تفصیلات کو معروف پر چھوڑ دیتے ہیں. معروف سے مراد دستور, اس میں کچھ بیسک امپلائڈ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان پرنسپل. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح میں جو چند چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک نمایاں چیز مہر ہے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ 32.5 روپے, مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ خدا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی نہیں نکلا. تو ظاہر ہے کہ جب مہر کو اللہ تعالیٰ اتنا پرومیننٹ کر کے بیان کر رہا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی اے ڈیسنٹ اماؤنٹ. تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈیسنٹ ہو جائے کہ نکاح نہ ہو سکے. انہوں نے بندہ کہا کہ یار یہ کون دے گا, یو نو. سو ایک درمیان کی چیز ہونی چاہیے. اب آپ محسوس کر سکتی ہیں نا کہ جب معاملہ اس طرح کا ہو تو اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک اماؤنٹ بتا دی جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو معاشرہ طے کرے گا, اور معاشرے کو طے کرنا چاہیے اس طرح سے کہ جو
حیثیت ہے دونوں طرف کی، دولہا کے اپنی طرف کی بھی اور دلہن کی جانب کی بھی، اس لحاظ سے وہ ایک ایسی رقم ہو کہ جو دلہن کے لیے ایک مناسب اماؤنٹ بھی ہو، لیکن وہ اتنا بوجھ بھی نہ ہو دولہا کے لیے کہ وہ آئندہ چل کے پھر نکاح ہی کے لیے مسائل پیدا کر دے. سو اس میں درمیان کسی چیز ہونی چاہیے. معجل ہی ہونا چاہیے. جی آگے چل کے سے مراد میری یہ تھی کہ اگلی شادیوں میں پتہ لگا کہ وہ اب شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے 50 لاکھ روپے دیے تھے تو اب ہمارے پاس تو 5 لاکھ بھی نہیں ہے. تو یہ پرابلم ہے. ورنہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو غیر معجل ہے تو بڑی کوئی قسمہ پرسی کے عالم میں معلوم ہو کہ شوہر صاحب جو ہے وہ آؤٹ آف جاب ہے پچھلے 5 سال سے اور شادی ہونی ضروری ہو گئی ہے، تو آپ ٹھیک ہے کچھ کر دیں، ورنہ عام حالات میں تو دینا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ اس بارے میں لوگ اتنے نان سیریس ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت نکاح جب ہوتا ہے نا فارم فل کرے ہوتے ہیں 10,000 روپئے دیا جی او کوئی مسئلہ ہے کوئی آپس نہیں کر لے کوئی تو یہ سوری میں گہرائی میں جا رہی ہوں. جیسے کوئی somebody is worth 20-30 کروڑ اور حد مہر وہ 2 لاکھ لکھوا دے تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا کہ جس کا تعلق ہوتا ہے دستور معروف سے تو ایک جانب آپ لوگوں کو ارج کرتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق ہی دیں اور اگر آپ کو ان کو مشورہ دینے کا موقع ہے تو آپ مشورہ دیں. لیکن دوسری جانب جب ہو گیا یعنی 20 کروڑ والے نے 2 لاکھ دے دیے تو بس آپ اس کو ایشو نہ بنائیں. آئندہ کے لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کوشش کریں. سمجھانے کا موقع ہو سمجھائیں اور نہ یہ کریں کہ وہ جو بعض بزرگ ایک زمانے میں اب تو وہ بزرگوں کی قسم بھی ختم ہو گئی. ایک زمانے میں بعض بزرگ ہوتے تو ان کی اسپیشلائزیشن یہی ہوتی تھی کہ نکاح کے موقع میں وہ کھپ ڈالیں اور وہ کافی امبیرسمنٹ ہوتی تھی. اچھا سسر صاحب اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں جتنے وہ خالو کے بھائی ہیں اور کہ نہیں اب سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اچھا وہ جو ہے ان کا اسٹیک تو کچھ نہیں پتہ ہی سر ایک مائک جی آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں نا کہ مہر کا کانسیپٹ کیا ہے. اس کے تحت بھی یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اگر 20 کروڑ کی جائیداد ہے لیکن اس وقت اس کی جائیداد بیچ کے تو مالی حیثیت نہیں نا کماتا ہے اس میں کوئی کہا پڑھائی نہ دوں کوئی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو جو شوہر ہے وہ ایک تو اپنی سنجیدگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اس نے جو آفر کی ہے جو پیغام بھیجا ہے اور جب اب یہ نکاح ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ سنجیدہ ہے. اور سنجیدگی میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب وہ شوہر بنے گا اور گھر کا ذمہ دار بنے گا اور اس کے اوپر معاشی کفالت کی ذمہ داری آئے گی تو اس اپنی رسپانسبلٹی کو انڈر ٹیک کرنے کے بارے میں سنجیدگی کا اظہار اور اعلان ہے کہ جو وہ کرتا ہے کہ یہ اب سے پیٹرن ہوگا کہ میں اس گھر کو چلاؤں گا اور میں تمہیں بھی دوں گا. اور یہ اس کا یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے یہ نہیں معلوم ہوتا. یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو پہلا سٹیپ بھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ پتہ نہیں اگر کل کو اس نے چھوڑ دیا تو کیا بنے گا. نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ شوہر کی جانب سے ایک سنجیدگی کا اظہار اور اس کے کفالت کی ذمہ داری کو نبھانے اٹھانے کے بارے میں پہلا قدم جس کو کہ باقاعدہ بیوی کا حق قرار دے دیا. ایٹ دا ٹائم اور بیفور دا نکاح. اس لیے کہ بعد میں تو میں نے گزارش کی کہ جس کو غیر معجل کہتے ہیں یہ تو صرف اسی صورت میں ہونا چاہیے کہ جب شوہر صاحب کسی سیریس کرائسس میں. جی
سر اگر یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ جو تو نے مجھے دینا ہے وہ بن مانگے ہی دے دے، اور جو تو نے مجھے نہیں دینا اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہ دے، تو اس کو آپ بیک کریں گے کہ آپ کہیں گے نہیں اس سے مانگنا چاہیے جو نہ بھی آپ ڈیزرو کرتے ہو یا نہ بھی آپ چاہتے ہو، جو بھی ہے؟ میں جو یہ دعا کرے گا اس سے یہ کہوں گا کہ دعا پتہ کیا ہوتی ہے؟ دعا کسی موقع پر آدمی کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے سوچ سمجھ کے تو دعا کرنی نہیں چاہیے. آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے تو آپ ضرور مانگیں، لیکن اگر فرض کیجئے کہ 2 دن کے بعد یہ کیفیت بدل جائے تو ضد نہ کریں تو یار میں پرسوں کیا سیکھ دے میں بات یہ ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ یار ایک فوراً نیڈ آ گئی ہے، نہیں یار ہوتے غلط ہو گیا. نہیں آپ اللہ سے جب آپ کے اندر رجحان پیدا ہو، جب آپ کے اندر شوق پیدا ہو، آپ کے اندر یہ اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے کی ایک تمنا پیدا ہو، تو جیسے ظاہر ہو آپ اس کو کر دیں. آپ محسوس کریں کہ نہیں میں نے تو ایک بڑی کمٹمنٹ کر لی تھی اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا میں. ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات جذبے ہوتا ہے دیکھی جائے گی کوئی نہیں کرنی، تو اس میں بھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور اپنی اس کمٹمنٹ کو توڑیں اور صحیح دعا کریں. میری اگر آفٹر 50 ایئرز آئی کین سے دس کہ جو میں نے کچھ دعائیں اپنی زندگی میں مانگی جو مخصوص تھیں اور یاد ہے مجھے، جو بن مانگی چیزیں ملی وہ بہتر تھی. بات صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. اور بن مانگے جو ہوتی ہیں وہ اصل میں اللہ کی چوائس ہوتی ہے. مانگنے ہماری چوائس کی چوائس ہے، لیکن پر انسان ہے نا مطلب یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میرا ایک دوست بہت سیریس کرائسس میں یار نہیں میں تو اللہ نے وہ کہا ہوا ہے کہ میں ایسی مانگی، دل چاہتا ہے یار میرا، تو یہ اس کو نہ رکھیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ. ڈاکٹر صاحب دعا جو ہے میں نہیں کرتی، میں اللہ میاں کو کہتی ہوں بس تھینک یو ویری مچ، اس کے بعد آگے کچھ نہیں. تو یہ غلط کرتی ہوں؟ نہیں، دعا ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اگر آپ کے اندر شکر گزاری کے علاوہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کنڈیم کیا جائے. وہی بات کہوں گا جو میں نے ابھی کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو ایسی کوئی صورتحال ہو جائے کہ آپ کو مانگنے کی خواہش ہو جائے. یہ بعض اوقات میں نے آپ کو میں محسوس کرتا ہوں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، بعض اوقات کو نیکی کے جذبات میں بھی ضد ہو جاتی ہے. نہیں جی میں ان کمٹمنٹ کر لیا بس ایسی تیسی نہیں مانگنی کوئی، یہ نہ کریں ٹھیک ہے نا. بس آپ دعا کریں، آپ شکر کریں اللہ کا، نہ کوئی دعا کریں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کو 6 مہینے بعد محسوس ہو نہیں میں تو جناب فرم سٹینڈ لے لیتا ہے کوئی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بھی تو دعائیں ہیں. بالکل ہے جی ایبسلیوٹلی. ویسے ہی آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ یہ آپ کی بات ادھر ہی غلط ہوگی. ہاں کہ آپ نے الحمدللہ کے علاوہ بھی تو دعا مانگی ہے نا، نماز میں مانگی ہے. تو جب آپ نے وہ مانگ لی ہے اور کبھی آپ کا موڈ ہو اور مانگنے کا تو بے شک مانگ لیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مانگو. ڈاکٹر صاحب کنٹینٹمنٹ کہاں ہے پھر وہ اس کے مقابلے میں. لیکن جی سوری میں مائک کا جو ہے نا وہ ادھر بھی ہیں. ویسے کچھ سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں یہاں سے بھی پڑھ لوں گا. جی کیا فرمائیں. جی تو قربانی کے گوشت میں سے نان مسلمس کو بھی دیا، تو دیٹ واز کوسچن which was in my mind whether that was all right or not. وہی سوال جو میں نے سے کیا کیوں خیال کیوں آیا؟ Because whatever I got, 80 to 90% was given to the non-Muslims. اچھا کیا، کوئی مسئلہ نہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کی طرف سے ایک طرح کی دعوت بھی ہوگی. کوئی فرق نہیں ہے، ہر ضرورت مند جو ضرورت مند ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں. اس میں مسلم غیر مسلم کا کیا سوال ہے. I just heard her and I really admire her contentment. لیکن اپنے بارے میں I feel کہ whenever I tell Allah شکر الحمدللہ and this, though I say it, I'm still very very dissatisfied with what I have. So I'm just saying it. وہ دیکھیں ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے جو آدمی کرتا ہے اور اس کا جو طریقہ بتایا گیا ہے قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے،
حدیث میں زیادہ واضح ہے کہ اس کو دیکھیں جو آپ سے کمتر ہے، تو آپ کے اندر پھر شکر گزاری پیدا ہوگی. ایسے لوگوں میں کچھ وقت گزاریں کہ جن کو وہ چیزیں نہیں ملی ہوئی جو آپ کو ملی ہوئی، تو اس سے آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اس کا بڑا اچھا زمانہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ، کہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، ابھی یہ لے آئے چیزیں کھا رہے ہیں ہم آرام سے، لیکن اس میں ہم کچھ عرصے تک ڈپرائیوڈ رہتے ہیں نا، تو اس سے بھی احساس ہوتا ہے. What I meant was that I do all that. And as a matter of sort of saying it, I do say it after every namaz. Allah, I'm pleased with you, you be pleased with me. But I know inside that all I'm doing is I'm saying my du'as over it, I'm asking for this and that. So نہیں وہ تو ہم نے طے کر لیا کہ وہ غلط بات ہے ہی نہیں. وہ تو ہم نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ کو اجازت ہے یہ کرنے کی، ورنہ جو آپ کر رہی ہیں وہ نارمل ہے. تو یہ الٹ بات ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مانگو، جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے سے مانگو، جو مانگے میں اس کو دیتا ہوں. تو پھر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو مانگی ہے وہ بھی پوری کر، اور جو بھی مانگے رہ گئی ہے وہ بھی نہیں ہمیں. دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے نا، یہ بات اس کا مطلب سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے انکار کرتا ہے اصل میں وہ ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہے. یہاں یہ چیز نہیں ہے، یہاں تو ایک ذوق ہے کہ میرے اندر کوئی خیال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی مانگنا ہم نے اللہ سے ہے، اور جو اللہ سے مانگنے سے انکار کرے گا وہ اصل میں ایک سمجھیں کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے کہ پھر اس کو اور کہاں سے ملے گا، کون دینے والا ہے. تو یہ سرکشی ہے. تو یہاں تو بات ہی کچھ اور نہیں ہے، ذوقی بات ہے کہ شکر ہم کر رہے ہیں اور باقی وہ خود ہی دے رہے ہیں. ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے بالکل مانگنی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے مانگنی چاہیے، وہی دے گا. واٹ از فیٹ اکارڈنگ ٹو اسلام؟ فیٹ اکارڈنگ ٹو اسلام از گاڈ آلمائٹیز نالج، پرفیکٹ نالج. He knows what is going to happen in the future. So that's what fate is. And we are expected to do as best as we can, given our limitations. But what we will do, exercising our own freedom, God would already know about it beforehand. This is how it is, nothing else. شاہ جناب آپ پوچھیں سوال، میں تو ایسی اب Can fate be changed? when we don't even know what God knows about the future تو کیا. But if we pray that, like, if I have a fate which is good, if God has the knowledge that let's say after 5 years the path that I'm going to take is not going to be very favorable for me or my family or my loved ones, then can I pray that if something of that sort is coming, save me from it? بات یہ ہے کہ there is nothing there in the future except for what is going to happen. Except for what is actually going to happen. نہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو فیوچر میں آپ کہہ رہے ہیں جو میری فیٹ تھی تو کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ ہو جائے گی when it's going to actually happen, God would already know it beforehand. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان فیوچر کا پوچھ رہا ہوں، ایسا کچھ لکھا ہے؟ کچھ نہیں لکھا. وہ جو لکھا ہے وہ گاڈ کی پرفیکٹ نالج ہے، اور وہ اس سے ڈفرینٹ ہوگی نہیں کہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. وہ ہو کے رہے گا، اور وہ ہوگا آپ اگر اس میں آپ کی فری ول انوالوڈ ہوگی تو وہ انوالوڈ ہوگی. آپ سمجھتے ہیں وقت وقت وہ ترجمہ ہے اس کا سر، نیک اچھی وقت ہے، یا آپ بعض اوقات یہ کہتے ہیں وہ نیک وقت ہے، یعنی وہ ہم بعض اوقات صرف اس مفہوم میں کہتے ہیں نیک سیرت، نیک کردار، جس کے اچھے اثرات اس طرح. سب ایک بات جو ہر جگہ سننے کو ملتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں تو اللہ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا یہ قرآن شریف میں ہے. بالکل ہے، قرآن میں بالکل واضح ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دھو دیں گے. مگر اس کا مطلب سمجھ لیں آپ کہ جب آپ بڑے گناہوں سے اجتناب کریں گے سنجیدگی سے، تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ سے چھوٹوں سے بھی
دور کرے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہوں میں ہم لذت لیں اور کہیں بڑوں سے ہم بچ جائیں گے, پھر وہ بڑوں کی طرف لے جائے گا. سو آپ کہنے کا یہ جو آیت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے نیک آدمی مت بنو کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے نا پکڑتا ہے اور بڑے بڑی چیزیں کھا جاتا ہے. جو مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کے اپنے زمانے کے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جی ہم اپنی عمر کے اس گناہ پہ ہیں کہ جو ہمارے جہاں سے میں یہ باتیں سنتی ہوں, ہمارا تو زندگی تو پیچھے ہے, تو اس پہ تو معافی مانگنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں معافی چھوٹے گناہوں پر بھی مانگ لے تو کیا ہے, اچھا ہے, اچھا ٹائم اسپینڈ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب پازیٹیو تھاٹس اور نیگیٹو تھاٹس, تو ون ہیز ٹو تھنک پازیٹیو آلویز اور ڈز اٹ چینج؟ مطلب آپ ذرا پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں مزید وضاحت فرمائیں. پازیٹیو تھاٹس آئی فیل مطلب کہ کیا؟ چینجز یور فیوچر. آئی فیل پازیٹیو. پازیٹیو تھاٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو نو آئی کین ڈو اٹ, سو وائی ناٹ. آدمی کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے. I think it changes your future if you just فیوچر تو ابھی آیا ہی نہیں ہے, تو چینج کیسے سے ہوا؟ امیدیں رکھیں. بس فیوچر آپ ایسے کہہ رہے ہیں فیوچر تو پڑا ہوا ہے, اور میں فیوچر تو بھی آیا ہی نہیں ہے. اس کے لیے رب بنا اچھا یہ کہتے ہیں جی, اگر آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پلیز کائنڈلی ٹیل اس سم ہسٹری اکارڈنگ ٹو یور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ بنو قریظہ. سم نان مسلمس ٹیک سم سیریس ریزرویشنز اباؤٹ کٹنگ تھروٹس آف جیوز اینڈ دیئر میسو کلنگس. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی تاریخ کا وہ حصہ ہے جس میں ایک ٹرائب تھی یہودیوں کی, جنہوں نے کہ معاہدہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, اور انہوں نے پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی ایسے کی تھی. معاہدہ یہ تھا کہ ہم سب مل کے اپنے دشمنوں سے لڑیں گے, ایک گروہ, ایک امت ہو کے, مسلمان یہودی جو بھی یثرب میں رہ رہے ہیں. اور اس کے بعد مشرکین مکہ آئے لڑنے کے لیے غزوہ خندق میں, تو ایک تو انہوں نے انوائٹ کیا ان کو, پیچھے سے کورا انہوں نے کھونپا, دوسرا یہ کہ چھرا کھونپا, کورا چھونپا. سو اور انہوں نے گویا کہ غداری کی. اس کے بعد وہ پکڑے گئے. اس کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ اس کا فیصلہ وہ صاحب کریں گے کہ جو پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو گئے. تو مطابق کیا اور ان کو یہ سزا ملی کہ سارے مرد ان کے مارے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے اوپر چھوڑ دیتے تو میں ایسا نہ کرتا, لیکن یہ اب خدا کا فیصلہ تھا. اور یہ وہی فیصلہ ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ اللہ کی سزا ہے کہ جو ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کو ان کی زندگی میں ان کے ذریعے سے پیغام سننے کے بعد انکار کرتے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا عذاب ان پہ آ سکتا ہے. ایک کوشچن کا آنسر میں آپ کو بتاؤں گی, اس میں مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے. میرا خیال تھا کہ آپ پوچھیں گی کہ کوشچن کا آنسر بتاؤں کہ آپ کوشچن بتائیں. جی بھیا, لیٹ اٹ بی دی لاسٹ ون. جی اس کا آنسر بتاؤں گی, آپ نے کامنٹ کرنا آنسر میں کہ جو بھی برما میں سچویشن ہے اور جیسے عراق میں سچویشن ہو گئی, تو اس کے اوپر ایک کوشچن یہ ریز ہوا تھا کہ جی مسلم کمیونٹی جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ کلمہ گو ہیں, ہم مسلمان ہیں اور اللہ میاں کے بہت قریب ہو جاتے ہیں, ہم امتی بن جاتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کے ساتھ اتنی پٹائی ہو جاتی ہے دنیا میں. تو یہ سوال تھا, اس کا جواب یہ تھا کہ حالات ان کے بہت خراب ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے لوڈ ونس کو جنت میں لے کے جانا ہے تو وہ ان کو دنیا میں ہی دھو رہا ہے, یہاں سے ہی کلینس کر کے اٹھائے گا, کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوسری بات ایسے ہی ہے, لیکن قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. میں اسپیسیفکلی برما والوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. ظاہر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو ایک آزمائش ہے اور اس میں سے
ہر آدمی نے، ظاہر ہے کہ اگر ان کی لیٹ سے 5 لاکھ کی آبادی ہے تو ہر آدمی کا رویہ ڈفرینٹ ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ہی اسٹیٹمنٹ سب کے بارے میں دے سکتے ہیں. ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جو اپنے صبر سے اللہ کے یہاں بہت اعلیٰ مقام پائیں گے، اور ہو سکتا ہے بہت سے ایسے ہوں کہ جو اپنے آپ کو کوس رہے ہوں اور اپنے مذہب کو کوس رہے ہوں. سو وی کی ناٹ میک اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ ایوری بڈی. لیکن قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل جو 17 سورہ ہے، اس کی پہلی چند آیات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دین دیا تو اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ تو ملا بنی اسرائیل کو. اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا بعض بندوں کے ذریعے سے جو جنگجو تھے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ عباد لنا، ہمارے بندے تھے، اولی باسن شدید، سخت جنگجو. وہ ایک موقع پر اصل میں بادشاہ تھے، بخت نصر تھا، نیبوکیڈ نظر، اور دوسرا ٹائٹس رومی. یہ دونوں کوئی نیک لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے بندے قرار دیا اور یہ بتایا کہ ہم نے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیلیوں کو پٹوایا اور یہ اللہ کا عذاب تھا. سو یہ بالکل ہو سکتا ہے. میں پھر کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برما والا جو یہ اس وقت سچویشن ہے یہی اسی کی ریفلیکشن ہے، مگر یہ بالکل پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کو وہ غیر مسلموں سے پٹوائے اور اپنا ان کے اوپر سزا کا فیصلہ دنیا میں ان کی نالائقیوں کی وجہ سے نافذ کرے. قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. چلیں جی انشاءاللہ اگلی مرتبہ قول و قالی ہے.